اللہ کی بارگاہ میں جبریل اپنے حق حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جبریل، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز ہے قرآن، ایک چیز ہے قرآن۔ قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے انہیں رمضان کی راتوں میں سونے سے جو ہے تو روکا اور قرآن کے سننے پر ان کو مشغول کیا، کہ اللہ میری سفارش ان کے حق میں تو قبول فرما، ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ تو قرآن کرنے کے اللہ سے اس طریقے سے سفارش کرے گا۔ اور اسی طریقے سے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ بھی اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی وجہ سے ان کو کھانے پینے سے جو کیا کیا ہو کے رکھا، لہٰذا تو میری سفارش ان کے حق میں جو ہے تو قبول فرما۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے روزہ۔ اس لیے اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے توفیق سے، اپنے فضل سے ہمیں قرآن مجید کو تراویح کے اندر سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بار بار جب تک اللہ زندہ رکھے ایسے مواقع ہمیں بار بار نصیب فرمائے کہ قرآن تراویح کے اندر سنتے رہیں، اور یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا ثواب تمام مرحومین کو عطا فرمائے، اور خصوصاً ہمارے جو مرحومین ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء میں، اپنے اقارب میں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر ہم دعا کریں۔ ہمارے بستی کے بھی عبدالکریم بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری ساس ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے مولانا ہیں، ان کے بڑے بھائی جناب حافظ اسحاق صاحب، ان کا بھی ابھی ایک مہینہ پہلے انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے والوش کے ہیں، اپنے سینٹر کے ہیں، جتنے بھی امت مسلمہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے ہم دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ تو شریف فرمائے۔ سبحان الذي الوهاب، سبحان الذي الوهاب، سبحان الذي الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، واحشرنا يوم المتقين مع الأبرار. لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وأسألك المغفرة والغنيمة من كل والسلامة من كل، لا تقبل الله ولا تقبل إلا فرجت، ولا دين إلا أتيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مرحوما إلا رحمته، ولا مصابرا إلا بلغته وعفزته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، اقض لنا حاجتنا كلها ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألهمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا
وهم بنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اے کریم اللہ، اے کریم مولا، اے مولا کریم، اے غفار الذنوب ستار العیوب، اے مولا کریم، ہم تمام کے اے اللہ حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدلنے کے فیصلے فرما. اے مولا کریم، اے اللہ ان مبارک ساعات میں، ان مبارک لمحات میں، اے اللہ تو نے اپنے فضل سے، تو نے اپنے کرم سے، اے اللہ ہم تمام کو اپنے قرآن مجید کے سننے اور سنانے کے لیے قبول فرمایا. اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے. اے مولا کریم، اس کے اندر جو بھی اے اللہ اپنا لاپرواہی سستی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ جو حق طلبی ہوئی ہے، اے اللہ اسے معاف فرما لیجیے. اے مولا کریم، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنی قرب کا ذریعہ بنا لیجیے. اے اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجیے. اے اللہ جو وعدہ قرآن مجید کے اللہ سننے اور سنانے پر ہے، اے اللہ ہمیں نصیب فرما لیجیے. اے اللہ قرآن مجید کو کل قیامت کے دن ہمارے حق میں اے اللہ سفارشی بنا لیجیے. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں سفارشی بنا لیجیے. اے مولا کریم، اے اللہ یہ وجبہ بڑی قربانیوں کے ساتھ، اے اللہ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑے مشقتوں کے ساتھ، اے اللہ قرآن مجید کی اے اللہ سننے کے لیے اے اللہ یہاں پر آیا تھا. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ان کی کھیتی باڑیوں میں اللہ خوب برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ان کے گھروں میں خوب برکت عطا فرمائیے. اے مولا کریم، ان کی جو بھی جائز حاجات، جائز ضروریات، جائز مقاصد ہو، اے اللہ ہر ایک کی اللہ بائے تکمیل کر پہنچ دے گی. اے اللہ اس قرآن مجید کی ختم کی برکت سے اے اللہ اسباب و ذرائع مہیا فرما دیجیے. اے مولا کریم، اے اللہ، اے مولا کریم، اس ادارے کو اے اللہ آباد فرما دیجیے. اے اللہ اس ادارے کے مسجد کو آباد کرنے کے اسباب و ذرائع مہیا فرما دیجیے. اے اللہ وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی، وَإِنْ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ. اے مولا کریم، ہم بھی آپ سے وہی دعا کرتے ہیں. اے اللہ اس کو آباد کرنے کے ذریعہ ذرائع مہیا فرما دیجیے. اے اللہ اس کو آباد کرنے کے ذرائع وسیع فرما دیجیے. اے مولا کریم، اے اللہ اس کی ترقی کے اسباب مہیا فرما دیجیے. اے مولا کریم، اے اللہ جتنے بھی ادارے کے عزائم ہیں، اے اللہ ایک عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے اسباب و ذرائع مہیا فرما دیجیے. اے اللہ ادارے کی تعاون کی شکلیں مہیا فرما دیجیے. اے اللہ ادارے کی تعاون کے دروازے کھول دیجیے. اے اللہ جو لوگ اے اللہ ادارے کا تعاون کر رہے ہیں، چاہے اناج کی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں، اے اللہ اور دیگر اشیاء کی شکل میں، اے اللہ ان ادارے میں بہترین بندہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کی تجوریوں کو اپنے خزانے غیب سے دور فرما دیجیے. اے اللہ ان تمام کی تجوریوں کو اپنے خزانے غیب سے دور فرما دیجیے. اے مولا کریم، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہر طرح کے حالات سے اللہ آپ خود نمٹ دیجیے. اے اللہ آپ خود نمٹنے کے اسباب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ تمام عالم کی مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، اے اللہ دینی ہر چھوٹی بڑی تنظیم کی اللہ جہاد سکہ سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ خصوصاً اے اللہ ہم تمام کی اور اس ادارے کی حاصلین کی حسد
سے، ساحرین کی سحر سے، دین کی فتنوں سے، اے اللہ شریعوں کی شرارت سے، اے اللہ اے مولا کریم اس ادارے کی جہاد ستہ سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس ادارے کو خوب ترقی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ طلباء کی جماعت جوف و جوف اے اللہ اس ادارے کے اندر آئے اور اس علاقے کے اے اللہ اس علاقے والے اس ادارے سے فیضیاب ہو، ایسے آپ فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت کے عام ہونے کے اے اللہ ذریعہ اس ادارے کو بنا دیجیے، اے اللہ اس ادارے کو اے اللہ ہدایت کے عام و تام ہونے کا اللہ ذریعہ بنا دیجیے، اے کریم آقا اے کریم مولا جتنے بھی مرحومین کے نام لیے گئے ہیں اے اللہ تمام مرحومین کی اللہ قبروں کو نور سے برابر فرما دیجیے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ امت مسلمہ کی جتنی بھی مرحومین ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اے کریم آقا حرمین کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حرمین جانے آنے والوں کی اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے مولا کریم اے اللہ حرمین کی حاضری ہم تمام کو صفت قبولیت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے، اے کریم آقا اے اللہ اس ادارے کے تعاون کی شکلیں مہیا فرما دیجیے، اے مولا کریم تعاون کے دروازے کھول دیجیے، اے اللہ تعاون کے دروازے کھول دیجیے، اے اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور رہے، لاچار رہے، اے اللہ ضعیف رہے، اے اللہ آپ کی ذات بڑی قوی ہے، آپ کی ذات بڑی طاقتور ہے، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ادارے کی اے اللہ تعاون کی وسیع شکلیں مہیا فرما دیجیے، اے اللہ ادارے کے تعاون کی اے اللہ وسیع شکلیں مہیا فرما دیجیے، اے اللہ ادارے کی عاجلی و آجلی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے اے اللہ تکفل کا اے اللہ اسباب پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہر ضرورت کے پورے ہونے کے اسباب و ذرائع مہیا فرما دیجیے، اے مولا کریم اے اللہ مہمان رسول کے لیے اے اللہ اچھے سے اچھے کھانے کا پینے کا تعلیم کا تربیت کا اچھے سے اچھا نظم ہو، اے اللہ ایسے آپ فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ آنے والے سال کو اس ادارے کے حق میں ہر اعتبار سے ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے، تعلیمی تعمیری تربیتی ہر اعتبار سے اللہ ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ہر اعتبار سے ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اے اللہ ہر ایک کی دینی حاجات کو دینی ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہر ایک کی جو بھی مسائل ہو اے اللہ اس کے حل ہونے کے اسباب و ذرائع مہیا فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرح کی بے برکتی کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ رمضان کے جو بقیہ دن بچے ہوئے ہیں اے اللہ اس کی قدردانی ہم تمام کو نصیب فرما دیجیے، اے اللہ روزوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تراویح کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ذکر اللہ کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تیرے راستے کے اندر نکلنے کی توفیق دے دیجیے، اے کریم آقا اے کریم مولا، اے مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے اے اللہ اس میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جتنی بھی شرور سے فتن سے آفات سے بلاؤں سے بیماریوں سے اے اللہ پریشانیوں سے اے اللہ حفاظت چاہیے اے اللہ ان تمام سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام کی ہر طرح کی بیماریوں سے حوادثات سے آفات سے بلاؤں سے اے اللہ صحت سے اے مولا کریم ہر طرح کی اے اللہ حوادثات سے اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہم تمام اے اللہ اہل مجلس کی اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے، اے مولا کریم
جو مانگے ہوئے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگنے سے باقی رہا ہے، اے اللہ وہ بھی اپنے فضل سے اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ آپ اپنے شان شرف نصیب فرما دیجیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔